اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت أن لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة آمين اللهم آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بالجهد كله آمين. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا دوسرا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی توفیق اور ہمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے حقوق، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آج بات جو ہم کریں گے وہ کریں گے کہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھنے والوں پر کیسے اثر کرتی ہے. جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ لوگوں پہ قرآن جو ہے وہ کیسے اثر کرتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، دماغوں کو کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین لینے والوں میں بن سکیں انشاءاللہ. یہ تصویر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دنیا کی دوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے. چلیں آپ بولتے جائیں کیا سمجھ آ رہی ہے. ایک ایک کر کے بولے تاکہ مجھے سمجھ لگے. کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کوئی درمیان میں ہے، کوئی بہت پیچھے. تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. گڈ گڈ. اور ڈفرنٹ لوگ ہیں، ایک جیسے نہیں، رنگ برنگے. ہاں ڈفرینٹ لوگ ہیں. گڈ گڈ پوائنٹ. اوکے. اپنی اپنی لائن میں اپنی اپنی لائن میں بھاگ رہے ہیں. لیکن مقصد تو یہی نہ کہ ریس لائن تک پہنچنا ہے، یعنی کہ مقصد جنت کی طرف بھاگنے کی ایک ہی جگہ پہ. مقصد سب کا ایک لائن گول ایک ہے. ٹھیک ہے. کے دن آ دوڑنے کے دن آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ریئلی گڈ پوائنٹس. یا ہمارے دوڑنے کے دن آ رہے ہیں، ریس لگانے کے دن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اچانک سے ہی یہاں پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اپنے اسٹیمنا جو ہے اس کو بڑھایا، اس کے لیے یہ ٹریننگ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ان کا سلیکشن ہوتا ہے، مطلب کہ کافی پروسیجر سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی آہستہ آہستہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اس میں ہمیں دوڑ لگانی ہے، ریس لگانی ہے. اگر اچانک سے اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دم ہی ہم تھک جائیں گے. ہمارے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہوگا، وہ طاقت ہی نہیں ہوگی، وہ قوت ہی نہیں ہوگی کہ ہم ان برکتوں سے، ان فضیلتوں سے، ان رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر دیکھیں ہم نے استقبال رمضان کیا پچھلا ویک، 2 ویک پہلے لگا لیں کہ ہم نے کیا نا، تاکہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں. ہم نے احتساب کی بات کی، اپنے آپ کو ایک نیا پرسن بنانے کی بات کی کہ اپنے آپ کو ابھاریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے.
ہم اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں. جو ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے طریقے وے آؤٹ نکال سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے آپ میں سے اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا؟ کتنے لوگوں نے جا کے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی؟ کتنے ہیں آپ کے اندر جنہوں نے کہا کہ اچھا میرے اندر یہ خامیاں ہیں؟ آپ اپنے ذرا ہاتھ کھڑے کریں. کتنے نے لکھا الحمدللہ الحمدللہ. اور آخری سیشن والے دن میں ضرور پوچھوں گی کہ خامیاں نہیں میں پوچھوں گی اس میں آپ کتنے کامیاب رہے، کہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے بہت سے ایسے مواقع آئیں گے کہ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت پڑے گی، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت پڑے گی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہاں پہ میں کھڑی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہوں. اسی طرح یہ پکچر سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایک ہی دفعہ یہاں پہ نہیں آ گئے، بلکہ کیا ہے کہ ہم بھی اگر دین کے راستے میں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے راستے میں ہم نے نکلنا ہے یا بھاگنا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا. جب آہستہ آہستہ چلیں گے علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنے کے لیے دو مختلف چیزیں ہیں، ایک علم حاصل کرنا اور ایک علم لینا. اب آپ پہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں یا آپ علم صرف لینے کے لیے آئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا، ترقی کی طرف. آپ کی عادات چینج ہو رہی ہیں، آپ کی پہننے کے انداز چینج ہو رہے ہیں، بات کرنے کا انداز، معاملات کا انداز، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز. اور ایک ہے صرف حاصل کرنا، علم لینا. وہ ہم یہاں پہ آتے ہیں، سن کے نکل جاتے ہیں، 2 دن 4 دن میں کام ختم. وہ پریکٹیکل لائف میں جو اتنا کارآمد نہیں ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، تو آہستہ آہستہ چلنا ہے، آہستہ آہستہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور علم حاصل کریں گے ہی تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ بدلیں گے، نہ صرف ہماری بدلیں گی بلکہ دوسروں کی بھی بدلیں گی. دیکھیے علم حاصل کریں گے تو عقل جو ہے وہاں پہ چیلنج کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ عقل سوال کرے گی، علم اس کا جواب دے گا. جب ہم عقل سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اکثر ناکام ہو جاتی ہیں، اس کا جواب ویسے نہیں دے پاتے. تو ہمارے پاس علم ہوگا، عقل جو ہے اس کا سوال کرے گی، علم اس کا جواب دے گا. حکمت صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے، اور علم ہی یہ حکمت سکھاتی ہے کہ کب فیصلہ کہاں پہ اور کیسے کیا جانا ہے. یہ انسان خود ہی ایسے ہی بیٹھ کے نہیں حکمت آ جاتی. حکمت کے لیے دن رات محنتیں کرنی پڑتی ہیں، حکمت لانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے انسان کے اندر ہی حکمت آتی ہے. اگر آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم اپنی غلطیوں پہ اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندر دیکھیں. ایک میں سن رہی تھی، ایک مشہور کوٹ ہے یہاں کی، بہت فیمس ہیں، جس نے یہ کوٹ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ احتساب کرنا، اپنے اندر جانچنا، اپنے آپ کو دیکھنا ایک بہت بڑا کام ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دنیا کے سامنے رازداری اور احتساب کو لے کے آتے ہیں نا، لوگ جو ہے اپنے لیے رازداری کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ میری بات دوسروں کو نہ بتائیں. دوسروں کو احتساب کے لیے چن لیتے ہیں، دوسروں کو کٹہرے میں لا کے کھڑے کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں پہ وہ خود وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے وہ جج بن جاتے ہیں. ہم سب بیٹھے ہوئے دیکھ لیں کہ واقعی ہم ایسا نہیں کرتے. اپنی بات کرنی ہے تو پلیز اس کو راز میں رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے. میری اپنی بچی کی بات ہے، بیٹے کی بات ہے، میاں کی بات ہے، کسی کو نہیں بتانا. لیکن دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. میری کوئی غلطی ہوگی تو اس کی 100 جسٹیفیکیشن ہم دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. جب دوسرا ہوتا ہے اس کو ایک موقع بھی نہیں ہم دیتے، فوراً سے اس کے لیے حکم صادر کر دیتے ہیں. علم جو ہے ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دینا سکھائے گا کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے تو کس طرح حکمت سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. کہ کوئی بچہ کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے، فوراً سے اس کو پکڑ نہیں لینا، فوراً سے اس کا جواب نہیں دے دینا، بلکہ حکمت، وقت کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھا ہوا ہے، اس پہ اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہے فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. قرآن مجید سیکھنے کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کہ حج کے برابر انسان کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے جب انسان قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسے کی طرف جانے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او يعلمه كان له كاجر حاج تأمن حجته.
جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے تو اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ آپ لوگ اب دیکھیں آپ لوگ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ مسجد میں آئے ہیں؟ مسجد میں آئے ہیں؟ آئے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے؟ سیکھنے کے لیے آئے ہیں یا عمل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں؟ عمل میں ڈالنے کے لیے، تاکہ میرے عمل بدل جائیں۔ تو اس نیت کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایک حج کا مکمل ثواب دیا جائے گا۔ پوری نیت کریں، اس نیت سے میں مسجد میں آئی ہوں کہ میں اپنا احتساب کر سکوں، اپنے اندر جھانک سکوں، اپنی عادات کو، اپنے اعتبار کو چینج کر سکوں قرآن کے مطابق۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک پورے مکمل حج کا ثواب دیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک پورے حج کا ثواب مل جائے گا، پریکٹیکلی آپ نے یہ اہمیت کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم کام ہے۔ جتنی مشقت محنت لگا کے ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا، اتنی ہی مشقت اور محنت درکار ہے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا اجر پاتے ہیں۔ صرف آ کے سن کے بیٹھ کے انجوائے کر کے بہت اچھا لیکچر کہہ کے اور چلے جانا، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں۔ پھر اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العبد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی حجرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے صحیح جامع میں۔ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ ایک عالم کو عابد پر، اوکے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرتی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نیز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چونٹیاں بھی جو ہیں اور پانی میں مچھلیاں تک ان کی رحمت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کا کتنا فائدہ الحمدللہ آپ لوگ بھی جو ہیں، آپ عالم ہیں یا عابد ہیں؟ عالم نہیں ہے، آپ عابد ہیں، اوکے چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ہی اب فیصلہ کر لیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر چیز کی معرفت کا نام علم ہے اور اس کو جاننے والا عالم کہلاتا ہے، اور اصطلاحی تعریف میں دینی امور کو جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اصطلاحاً دیکھا جائے، عربی کے بیک گراؤنڈ سے اس کو دیکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ عالم کے اندر خشیت الہی کی صفت بھی موجود ہو، پھر وہ عالم کہلائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے وقال الحسن البصری العالم من خشی الرحمن بالغیب وراغب فیما راغب اللہ فیہ وزاہد فیما ساخط اللہ فیہ ثم تل الحسن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ کہ سورۃ فاطر کی یہ آیت ہے جو انہوں نے لکھی ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو درپردہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رضا اور پسند کو چاہے، رغبت کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور عزت والا ہے۔ جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ہٹ ڈرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ آگے سے اکڑ پن دکھاتے ہیں، وہ آگے سے دکھاتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایروگنٹ بنتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہوگا، تھوڑا سا بھی علم ہوگا، وہ کہتے ہیں ذرا سوچ لیں یہ بندہ شاید صحیح کہہ رہا ہو، شاید صحیح دعوت دے رہا ہو، شاید ٹھیک کی طرف ہی بلا رہا ہو۔ دل میں جس کے تڑپ ہوتی ہے نا اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد ان العابد لنفسہ والعالم لغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک عالم کا وجود شیطان کے لیے 1000 آبد سے سخت تر ہے۔ 1000 بندے جو بیٹھ کے تسبیحاں کرنے والے ہیں،
ایک عالم اس شیطان پہ حاوی ہے ان 1000 بندوں کے مقابلے میں جو بیٹھ کر تسبیح کرنے والے ہیں. عبادت اور علم والے کا فرق بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عابد اپنی فکر میں رہتا ہے لیکن عالم دوسروں کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو فوقیت حاصل ہے. جو عابد ہوتا ہے، میں نے اپنی نماز پڑھ لی، میں نے اپنا قرآن پڑھ لیا، میں نے اپنی عبادات کر لی، میں نے اپنے معاملات کر لیے، اللہ اللہ خیر صلاح کہ دوسرے کی کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور عالم کو جب یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے، وہ دوسروں میں خیر بانٹنے والا ہو جاتا ہے، دوسروں کو خیر دینے والا ہو جاتا ہے. پھر وہ دوسروں کے لیے حریص ہو جاتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں کیونکہ اس کے اتنے فائدے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو خیر پہ ضرور بات کروں گی آیت کے کانٹیکس میں کہ خیر ہوتی کیا ہے اور ہم خیر کس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے؟ آج سے عالم کی فکر اپنے دلوں میں ڈالنی ہے. علم حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ عالم کہلاتے ہیں. اور پھر علم میں معرفت حاصل کر لینا. جب حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو معرفت ملے گی نا. پھر اس لیول پہ پہنچیں گے. جب ہم قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، ہم یہ کہتے ہیں میں تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کہ حکم کیا ہوا گود سے لے کر لحد تک جو ہے علم حاصل کرو. اس میں کوئی جوانی بچپن بڑھاپے والی کوئی بات نہیں ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی خیر کے لیے، پھر آپ آگے نکلیں، بڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مجھ سے کمی رہ گئی ہے تو اس ایج میں بھی جو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے سکھا دے. اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتے ہیں. میں نے دیکھا 99 سال کی عورت نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اور 70 سال کی جب اس کو ریئلائز ہوا کہ اس کو قرآن کو سیکھنا چاہیے، 99 سال کی ایج میں اس نے قرآن کو حفظ کیا. and she is proud she took this step. ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم وقت کو اس طرح سے نہیں گزار پاتے جس طرح سے گزارنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہے کہ کسی وہ تو ہر وقت آ سکتی ہے نا، لیکن ہم ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ نیکی کمانے کا. اگر اس عمر میں ہمیں عقل آ جاتی ہے، ہم سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے ایک بہترین وقت ہوتا ہے اگلی دنیا کے لیے نیک اعمال اکٹھے کرنے کا. دیکھیے یہاں کی ریسرچ کیا کہتی ہے، دماغ ویسا ہی رہتا ہے. یہ ہم اس کو زنگ لگاتے ہیں، ہم اس کا 1% بھی استعمال نہیں کرتے. جب ہم جوانی میں ہیں، ہم قرآن کو حفظ بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہی ہیں، دنیا کا بھی پڑھ رہے ہیں، باقی جابز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے تو اس کو چلا رہی ہیں. جب ہم بڑھاپے میں چل جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جب آپ 50 یا 60 کے اوور ہو جاتے ہیں بس گھر میں بیٹھے اور اللہ اللہ کریں. ہم دیکھیں نان مسلموں کے یہ اسی ایج میں باہر نکالتے ہیں، نکلیں، لوگوں سے ملیں جلیں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ جلدی سے گزرے. آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں. ہم اسی ٹائم پہ اپنے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں. دماغ کے اندر بجلیاں آتی ہیں جتنا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ زنگ شدہ دماغ یا ہانڈی کو ہم جتنا مانجتے ہیں بریلوں کے ساتھ، کیا ہوتا ہے وہ اتنی چمکتی ہے. ہمارا دماغ بھی اتنا ہی چمکتا ہے جتنا ہم اس کو ہارڈ شپ میں سے گزارتے ہیں، ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، جتنا اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ شارپ ہوتا جاتا ہے. اور اگر قرآن کے تھرو کریں گے تو وہ اس سے اس کی کیپیسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم اس ایج میں آ کے ہم کہتے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو نیگیٹو ویو حل وقت دیتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ اگر میں چل پھر رہی ہوں، میں اپنے کام کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، میرے ایک ایک لمحے کی میں اکاؤنٹیبل ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی قلیل مقدار بھی عبادت کی کثیر مقدار سے بہتر ہے. تھوڑا سا علم کا مل جانا زیادہ عبادت سے بہتر ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، وہاں پہ ایک عبادت بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی جو کہ قرآن کا علم لے رہی تھی. تو آپ نے اس علم والی جو مجلس کو اس کو فوقیت دی. کتنی علم کو حاصل کرنے کی اہمیت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء اور پھر شہداء. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت علماء کی قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ لکھا کریں کوئی ایک پوائنٹ کچھ بھی کہ قیامت والے دن آج میں اپنے آپ کو عالم کے طرف دوڑ لگا دی ہے، میں نے لکھنا ہے. ہر کچھ لکھیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا، لیکن یہ سیاہی قیامت والے دن تولی جائے گی، اور جب تولی جائے گی تو ہمارے حق میں یہ گواہی دے گی. اور جو لکھا جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں چپ میں جب لکھا جاتا ہے تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے چیز.
لکھنے سے زیادہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. کبھی کوئی کھول کے آپ کی کتاب بک کو پڑھ ہی لے گا, شاید کچھ سمجھ آ جائے, آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے. اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ سیاہی جو ہے وہ تولی جائے گی, اور وہ سیاہی جو لکھنے والا اپنی قلم سے لکھتا ہے, اور دیکھیں کتنے پین ہم استعمال کرتے ہیں, کتنی پینسلیں استعمال کرتے ہیں, کتنی سیاہی کا استعمال کرتے ہیں, وہ کتنی وزنی ہو جائے گی قیامت والے دن, کہ ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہم دنیاوی علم کے لیے کتنی کاپیاں اور پین اور کتنے رجسٹر ہم نے خراب کیے ہوئے ہوں گے. 6 ویک کی چھٹیاں ہوتی تھی تو کتنا وہ کام دیتے تھے اور وہ لکھنا پڑتا تھا, کرتے تھے شوق سے. لیکن جب اب دین کی بات ہے, ہم کہتے ہیں سن کے ہی ہم چلے جائیں, ہم نہ ہی لکھنے, اس کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں, مجھے لکھنا نہیں آتا, مجھے انگلش نہیں آتی, مجھے اردو نہیں آتی, مجھے فارسی نہیں آتی, مجھے پنجابی نہیں آتی, لائنیں ہی لگاتی رہیں. وہ دیکھیں وہ بندہ جو بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ مجھے لکھنا سکھا دے, بس میں تیرے دین کا علم سیکھنا چاہتی ہوں, اور اسی لیے لکھ رہی ہوں کہ آج یہ حدیث پڑھ لی ہے اور قیامت والے دن یہ لکھنا میرے کام آ جائے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. زندگی کی کتاب, آج میں اور آپ جس زندگی میں ہیں نا, یہ ایک طویل زندگی کا ایک حصہ ہے, پہلا حصہ زندگی کا, یہ پہلا حصہ ہے. اس کو مکمل کر کے ہم زندگی کے دوسرے حصے یعنی کہ موت کے دروازے میں جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے. جب ہم قبر میں داخل ہوتے ہیں تو موت کا امتحان وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا اگلا امتحان شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ زندگی کا جو میرے دوسرا حصہ ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. اور ایک یہ درمیانی وقفہ ہوگا, کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ایک جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ زندگی ہے, جب ہماری موت آ جائے گی, ہمارے سانس ختم ہو جائیں گے, ہم خلاص دنیا سے, ہم ایک برزخ کی زندگی میں آ جائیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹھہراؤ کا زمانہ, ایک ویٹنگ پیریڈ جس کو کہہ لیں کہ میری ٹرین آئی تھی, مجھے وہ سٹاپ پہ روک گئی ہے, اب میرا ویٹنگ ہے اگلی ٹرین کے لیے. کتنی دیر ویٹنگ ہے وہ کسی کو نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ ویٹنگ پیریڈ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ ویٹنگ پیریڈ میرے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا, یہ ہمارے اعمال بتائیں گے. قدم میں چن کے اٹھاؤں گی, اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اٹھاؤں گی, تو انشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوگا. ویٹنگ جو پیریڈ ہوگا نا وہ اچھا ہی ہوگا اور اچھا گزرے گا. اس کے لیے محنت درکار ہے, اس کے لیے کوشش درکار ہے. کوشش اور محنت کیے بغیر میں انشاءاللہ کہتی رہوں گی کچھ پلے نہیں پڑنے والا. اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا کا ایک اصول ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے محنت کرتے ہیں, پھر اس کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں. اور ہم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بخش دے گا, ایسے ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے اسباب کو استعمال کرو اپنی استطاعت کے مطابق, پھر مجھ پہ چھوڑ دو, میں رحمان اور رحیم ہوں, میں غفار بھی ہوں, میں غفور بھی ہوں, اور اس کے ساتھ میں قہار بھی ہوں, میں عادل بھی ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. اور تیسرا, دوبارہ ہم جب جی اٹھیں گے اور جسم و جان کو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جوڑ دے گا, اور پھر کیا ہوگا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا. جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ کامیاب ترین انسان کہلایا جائے گا, اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ ناکام ہوگا, اور جس کے پکڑ لیے جائیں گے, ہولڈ کر لیے جائیں گے, اس کو نہیں دیے جائیں گے. الاعراف جب سورہ پڑھیں گے نا تو اس میں پتہ چلے گا. تو وہ ایسا کہتے ہیں نا کہ ایسا انتظار ہوگا کہ وہ برداشت سے باہر ہوگا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی کہا تھا نا کہ اگر عائشہ پوچھ لیا گیا تو مارے گئے. اگر سوال کر لیا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کلاس میں بیٹھے تھے, اسے حاصل کیوں نہیں کیا, کسی کو دعوت کیوں نہیں دی, کسی کے لیے خیر کا سبب کیوں نہیں بنے, تو پھر کیا جواب ہوگا. کیا ہمارے پاس اس چیزوں کے سوالوں کے جواب ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, عقل دی, سمجھ دی, پلیٹ فارم دیے. آج تو کوئی حجت ہی نہیں ہے نا اس کام کو یہیں پہ ختم کرنے کے لیے کہ بس ایک بندہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور میں نے کل یہ آپ لوگوں کو ٹاسک دی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ 2-3 بندوں کو گھسیٹ کے لے کے آئیں, مجبوری میں لے کے آئیں, پکڑ کے لے کے آئیں. آ کے ایک دفعہ دیکھو تو صحیح ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم صرف پتہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے, ہم انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں. کبھی ہم نے انجانے کو جا کے اپروچ کیا, کبھی ہم نے اس بندے کو جس کو کبھی سلام نہیں کہا تھا اس کو جا کے دعوت دی. دعوت کا مقصد یہ ہے جو آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی حریص ہونا, اور خاص طور پہ یہ نان مسلموں کے لیے دعا کرنا
کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مسلمان ہیں ہی، چلو مومن اور احسان کا درجہ جو بعد میں آئے گا، لیکن اس مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے، تھوڑی بہت عقل سوجھ بوجھ تو ہے نا، زیادہ نہیں ہے تو. لیکن جو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی جا کے دعوت دے رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم کو جا کے دیا، انہوں نے تنگ کیا، پتھر مارے، گھسیٹا، کیا کیا کچھ نہیں کیا، سیرت کو پڑھے جا کے. لیکن آپ نہیں باز آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. جس طرح سانس کے لیے آکسیجن ضروری ہے، جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی لیے ایک مومن کے لیے، ایک داعی دین کے لیے دعوت دینا اسی طرح ضروری ہے. اس کو اس کی تڑپ لگ جانی چاہیے. ہم لوگ کریں گے، آئیں گے رمضان میں، قرآن کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہے گا. قرآن کے بعد پھر وہی حال، جو کام اپنا کرتے رہے، ہم اپنی اسی لگن میں، اسی دوڑ میں واپس چلے جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ، جو ہونا تھا ہو گیا. سال کے سال ہم مسلمان بنتے ہیں 30 دن کے لیے، اور بس ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے سامنے دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، ہر حال میں انسان نقصان میں ہے. نیکیاں کر رہے تب بھی وہ نقصان میں ہے. پتہ نہیں میری کیپیسٹی زیادہ تھی نیکیاں کرنے کی، اور میں اس طریقے سے اس وقت کا استعمال نہیں کر سکی. اور وہ ایک سائڈ پہ وہ وقت ہے کہ میں اس کو ضائع کر رہی ہوں، ہانڈیاں بنانے میں، کپڑے سینے میں، شاپنگ کرنے میں. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرنی، یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. ہم نے جس چیز کو اپنا پرپس بنا لیا ہے، پرپس تو کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا. اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، مقصد کسی اور چیز کو بنا لیا، اس کی طرف ہم نے دوڑ لگانا شروع کر دی ہے. ابھی جو پکچر دکھائی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ دوڑ میری کس سائڈ پہ ہے؟ ایک منزل ہم سب کی ساری ہے، جنت کی طرف جانا ہے. لیکن اس کی طرف دوڑ ہر ایک کی اپنی ہوگی. کوئی تیاری کے ساتھ بھاگے گا، کوئی بغیر تیاری کے بھاگے گا. جو بغیر تیاری کے بھاگے گا کتنا بھاگ لے گا؟ اس کو سانس چڑھ جائے گا، وہ آگے چل ہی نہیں سکے گا. جس کے پاس اسٹیمنا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی، وہی آگے تک چلے گا نا، کامیاب ہوگا. پہلا مرحلہ سب سے اہم ہے، جس کا احساس اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر دلوایا کہ وقت امتحان نکلا جا رہا ہے، اسے درست کر لو. اسے کھو کر سو کر یا زندگی کی عارضی خوشیوں کو حاصل کرنے میں نہ گزار دو، بلکہ اس جیسی زندگی آج گزارے ہو ویسی کل ملے گی. اس کو بہترین طریقے سے گزارو گے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کر کے، اللہ کی بندگی میں رہتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے گزارو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر میرا نفس میرے اوپر حاوی ہو گیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑی تو شیطان کے ہتھے میں چڑھ گئی، تو پھر میرا واپس لوٹنا مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. اس کے لیے پھر کل والا لیسن یاد کر لیں کہ صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا. جیسی صحبت ہوگی ویسی دوستی ہوگی، اور جیسی دوستی ہوگی ویسا میرا کریکٹر اور کردار ہوگا، اور جیسا میرا کریکٹر اور کردار ویسا میرا انجام ہو جائے گا. پھر قبر کا مجموعی نتیجہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اور حدیث کا مفہوم ہے نا، اس کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ اگر تم جنتی ہو تو دوزخ میں جاتے تو تمہارا یہ حال ہوتا، اور اگر تم دوزخی ہو، اللہ نہ کرے، تو جنت میں جاتے تو تمہاری اس طرح کی قبر ہوتی. کیونکہ وہ ویٹنگ ایریا، آپ یقین کریں، استغفر اللہ، اگر بہت گرمی ہے اور وہاں پہ کوئی پنکھا اور اے سی نہیں چل رہا، کتنی دیر آپ انتظار کر لیں گے؟ ہمیں نہیں پتا ہمارا ویٹنگ ایریا کتنا لمبا ہے. اور قبر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، قبر کے امتحان سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اگلا امتحان کیسا ہونے والا ہے، آسان یا مشکل. اگر تو وہ آسان ہے، دنیا سے جاتے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کی جان نکل گئی. یہ ہمیں لگ رہا ہے نا بیٹھے بیٹھے، وہ کس مشقت سے نکلی ہمیں نہیں پتا، ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. پھر اس بندے کو ضرور ڈیفینیٹلی اندازہ ہو جاتا ہوگا میری جان جو ہے کتنی آسانی سے نکلی ہے یا مشکل سے نکلی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ہاں مجھے میری امت سے دگنا تگنا تکلیف دے کے احساس دلوایا گیا ہے، لیکن احساس ضرور ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کو جان ایسے نکال لی جائے گی، کسی کو تھوڑی تکلیف ہوگی، کسی کو بہت مشقت سے نکالی جائے گی، کسی کی کھینچ کے نکالی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن اور حدیث سے. تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری جو قبر ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اپنے لیے دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں
کہ کوئی پتہ نہیں ہماری دعا کی ہوئی کسی کے حق میں وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ پھر دائمی اور ابدی آرام گاہ کیا ہے؟ زندگی کا تیسرا حصہ جو کہ ہمارا دائمی اور ابدی زندگی ہوگی، جو یوم الحساب سے شروع ہوگی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں پکڑائیں گے وہاں سے شروع ہوگا اور اثر ٹھکانے کا تعین کیا جائے گا، دائمی جنت اور ابدی جہنم۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ وقتی عذاب گناہوں کی صفائی کے لیے دیا جائے اور پھر جنت واپسی۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا دوزخ میں رہنا یا آگ کو چھو جانا کتنا تکلیف دہ ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ جا کے گھر آپ کینڈل لگا کے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کتنا مشکل ترین بنا، اور وہ 70 گنا زیادہ ہوگی آگ، جس کا احساس ہمیں دلوایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہی جہنم میں پھینکیں گے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے ان کو جنت میں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال کی عذاب کو بھگت لینے کے بعد، ہاں اپنا امتحان، وہ اس امتحان کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں تو اس کی تیاری کرنے کے بعد رزلٹ آئے گا، اس کا جو انجام ہوگا اچھا یا برا، اس کو بھگتنے کے بعد اس کے اوپر سٹمپ لگائی جائے گی، اور جب وہ جنت میں جائیں گے لوگ دور سے ہی دیکھ لیں گے کہ یہ دوزخ کی سیر کر کے آ رہا ہے، اور وہ سٹمپ اس پہ ہمیشگی کے لیے لگی رہے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی داغدار چیز کپڑے ہی لینے جاتی ہیں، ہم ساری خواتین ہیں تو ہم جس پہ تھوڑا سا بھی داغ لگا نا وہ کپڑا نہیں خریدتی، ہمیں پسند نہیں آتا، بے شک چیپ ہی پڑا ہوا ہو، ہم کہتی بہتری ہم نے پیسے پے کرنے ہیں، اچھی چیز لے کے نکلیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی کھانے والی چیز بھی لگا لیں۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھے پہ اور خالص لوگ ہی اندر جائیں گے، کچھ کو روک لیا جائے گا اور کچھ اسٹریٹ سیدھے ادھر چلے جائیں گے۔ اللہم لا تجعل منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں بنائے، اللہم تجعل منہم، آمین، اللہم آمین۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں سمجھانے میں اور بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور قرآن کے علم کو جاننا جو ہے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے ہر ایک کے اوپر، مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا چلو بس پڑھ لیا ناظرہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دنیا کی زندگی ایک قطرے کے برابر، آخرت سمندر کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک قطرہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ہماری زندگی صرف اتنی ہے، دنیاوی زندگی جس کو ہم نے اتنا پہاڑ سا سمجھ لیا ہے، 70 سال 80 سال 100 سال کتنا جی لیں گے ہم؟ 100 زیادہ سے زیادہ 110 کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ جی لیا تو، لیکن ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے نا۔ اور آخرت جو ہے وہ سمندر کے برابر ہے، اتنی بڑی، مطلب کہ اس کی وسعت کا اندازہ دلوایا جا رہا ہے، ہمیشگی کے لیے، ابدی، دائمی۔ پوری زندگی کا نصاب قرآن کی شکل میں اور استاد کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب ہمیں نصاب دے دیا گیا، کمرہ امتحان بتا دیا گیا، یہ کمرہ امتحان ہے۔ کون سا کمرہ امتحان ہے؟ آپ کو آپ کے جو پیپر ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں بتا دیا یہ آپ کا سلیبس ہے، یہ اس کے جواب ہے، ہوز یور رب، ہوز یور رسول، وٹ از یور دین۔ یہ 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کے جواب دینے میں جو کامیاب ہو گیا وہ پار، اور اس کو پڑھنے کے لیے، اس کا جواب لینے کے لیے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں تھما دی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دی، لے لو پڑھو، ٹائم سپینڈ کرو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ٹھپ کے باندھ کے اوپر رکھ دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے، ماسی اور آنٹی اور مولانا صاحب کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے یہ۔ جب اللہ یہ سوال کرے گا کہ زندگی میں ایک کتاب پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی مہلت نہ ملی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کہاں کہاں مصروف تھے، کیا کیا کرتے رہے؟ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹے ہی اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے ہسٹری قائم کر دی، جنہوں نے دین کے لیے دن رات محنت کر کے اپنے نام لکھوا لیے صالحین میں، اولین میں، اور 24 ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ ہماری مصروفیت کیا ہے اور ان کی مصروفیت کیا تھی؟ ہماری تڑپ کیا ہے اور ان کی تڑپ کیا ہے؟ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، ہمارے بچوں کو اچھا کھانا مل جائے، 3 وقت کا کھانا مل جائے، بہترین کپڑے پہنو، بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، صبح اٹھوں تو کھانے کے لیے موجود ہو، شام سوؤں تو کھانے کے لیے پڑا ہو، صبح اٹھ کے فکر نہ کرنی پڑے۔ ہمارے پاس یہی فکریں رہ گئی ہیں۔ آج کل تو یہ بھی فکر ہے کہ روزے آ رہے ہیں زیادہ کھا لیں، ہاں کہ ہاں 2-4 دن ذرا کھل کے کھا لیں، پھر 30 دن کھانا نہیں ہے، یہ بھی ایک فکر ہے۔ ہاں
فکر ہے. اور دیکھیں آپ کا دماغ آپ کو انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے نا, بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہے, آپ زیادہ کھائیں گے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, آپ حالات سے عام حالات میں زیادہ کھائیں گے. کیوں؟ دماغ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں روزے آ رہے ہیں تو پہلے کھا لیں جتنا کھا سکتے ہیں. ہاں, اگر یہ جان اس لیے بنائیں گے کہ روزوں کو اچھے طریقے سے گزار سکوں تو یہ باعث برکت ہے, اجر کا باعث ہے. اور اگر اس لیے کھا رہے ہو کہ یہ کمزور نہ ہو جو تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. دنیاوی علوم کو تو ہزاروں ہم جو اس کی کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں. ہم نے افسانے پڑھ لیے, ناول پڑھ لیے, گھرداری سیکھ لی, ہم نے فیشن سیکھ لیا, ہم نے ڈرامے کیسے بناتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, کیسے سنتے ہیں وہ کر لیا, یوٹیوب کیسے چلاتے ہیں, اس پہ کیسے ڈرامے لگتے ہیں, ٹی وی کیسے چلاتے ہیں, کیسے آتے ہیں. کتابیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے پڑھ لی, کہانیاں پڑھ لی, لیکن نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا. نہیں, البتہ نہیں پڑھا تو قرآن کو پڑھا ہے, کھولا ہے, سمجھا ہی نہیں ہے. پڑھتے ہیں ہم ناظرے کے لیے, ثواب کے لیے. وہ کر لیا کام, ہم سب نے کیا الحمدللہ. اللہ ہماری ماؤں کو زندگی تندرستی دے, اگر وہ زندہ ہیں, اور اگر فوت ہو چکی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. انہوں نے اپنی محنتیں کر لی. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ 10 سال کی ایج تک ہائی اسکول سے جانے سے پہلے قرآن فنش کر لو, بس فنش ہی کرنا ہے. وہ ایسا فنش کرتے ہیں بعد میں آتے ہی نہیں ہیں. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا عمل میں لانے کے لیے, اور جب وقت آتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ٹھپ کر کے اسکول کی طرف توجہ دو, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو بچہ ہائی اسکول کی زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہ میرے 15-16 سال کا ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جس بچے کو یہ ہوتی ہے نا جلدی ماں ڈالتی ہے کہ ہائی اسکول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور قرآن صرف ایک اپنے ناظرے کے لیے پڑھ لو, وہ دوبارہ کبھی پلٹ کے قرآن کی طرف نہیں آئے گا, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. اس کو یہی سکھایا گیا کہ پڑھنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. جس کو یہ کہا گیا یہ کتاب ہے, یہ گائیڈ لائن ہے, اس کے تھرو زندگی گزارنی ہے, اور وہ وقت بہت مشکل ہوگا. ہائی اسکول کا وقت بچوں کو مسجد کے ساتھ لنک کرنا بہت مشکل ہے, چیلنجنگ ہوگا, لیکن جو اس میں چلا گیا وہ پار ہو گیا. یہ لکھ لیں آج. ہم نے اس کتاب کو مردوں کی کتاب بنا کر رکھ دیا, حتیٰ کہ وہ تو کمرہ امتحان چھوڑ کر چلا گیا. جس امتحان کے کمرے میں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی وہ تو چھوڑ کے چلا گیا نا. اسی کو ہم پڑھنے بیٹھ کے جب وہ چلا جاتا تو اس کے سرہانے ہم نے سابی کتاب رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حج دو, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حقوق دو. کیا وہ واپس آ کے حقوق دے گا؟ کیا وہ واپس آ کے حساب کتاب دے گا؟ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا نا. یہ نصابی کتاب زندگی میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تھی, اور ہم جب فوت ہو جاتا ہے بندہ تو ہم اس کے سرہانے بیٹھ کے 1.25 سپارہ 2.5 سپارے وہ پڑھ لو اور قرآن خوانی کر لو, اس کو جو ہے اس کا ثواب مل جائے گا. جو زندگی میں جس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا کیسے اس کو ثواب مل سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں اس کے سرہانے بیٹھ کے. آپ کے پاس اگر میں فارسی میں بیٹھ کے قرآن کی درس دوں آپ کو کچھ پلے پڑے گا؟ نہیں پڑے گا نا. ساری زندگی ہم اپنے کمرہ امتحان میں رہے اور عربی کا ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں. ہم نے نمازیں بھی پڑھی, ہم نے قرآن بھی پڑھے, ہم نے حج بھی کیے, لیکن پتہ ہے ہی نہیں کہ سورۃ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. نماز کا ہی مطلب نہیں سب کو پتہ ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. کیا دنیا میں کتاب امتحان سے پہلے یاد کرتے ہیں یا بعد میں؟ پہلے کرتے ہیں, بعد میں نہیں کرتے. یہ میں ایگزامپلز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے دیکھے کھول کے رکھ دی نا, کہ تاکہ انسان کو سمجھنا مشکل نہ ہو, اس کے لیے آسان ہو جائے. جو امتحان دے چکا ہے وہ جان چھڑائے گا, یار بابا مجھے چھوڑ, میں نے دوبارہ امتحان نہیں دینا, میں پاس ہو گئی ہوں, مجھے دوبارہ کیوں واپس جانے کی ضرورت ہے. جو فیل ہوتا ہے وہ دوبارہ ریپیٹیشن کرتا ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. جو فیل ہو گیا بس وہ ہو گیا, اس کو دوبارہ دوسرا موقع نہیں ملے گا. اپنی زندگی میں ہی وہ کام کر کے جانے ہیں کہ تاکہ آگے مجھے وہ اگلا جو میرا امتحان ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں, میں پاس ہو جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے وارث کون ہوں گے؟ سورہ الفاتر میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا. ہر کوئی وارث نہیں بنتا الحمدللہ,
لکی بندے ہیں آپ، چنی ہوئی ہیں جو اتنے لوگوں میں سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہیں، الحمدللہ۔ پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں سے متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں کی ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے کہ کچھ پڑھ لیتے ہیں وہیں پہ رک جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں، تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ تو یہ درجے 3 درجے ہمیں بتا دیے گئے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ دنیا کے گریڈوں میں ہم پھنس جاتے ہیں نا، پہلا گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، بچے کو پہلی پوزیشن A* اور A اور B آنے چاہیے، اس سے کم گریڈ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے گریڈ دیکھ لیں تو آخرت کے گریڈ بھی دیکھ لیں۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ ہم دنیا میں میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں تو زبردست عدل کا معاملہ ہے۔ 1 سیکنڈ، 1 سوئی، 1 رائی کے دانے کے برابر تک کی ادھر ادھر نہیں چیز ہوگی۔ پھر ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اجر نہیں دیا جائے گا، امپاسبل ہے۔ یہ اس کا فضل ہو گیا تو مکمل کامیابی۔ نیکیاں آخرت کا نقد سرمایہ ہے۔ اللہ کے ہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کی جو ہے وہ اپر کلاس ہوگی، ہائی کلاس، اور جہاں ہم جس کو کہتے ہیں فرسٹ کلاس، انبیاء، شہداء، صالحین، نیک لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم نیکیاں کر جائیں گے وہ آخرت میں میرے لیے وہ کرنسی کے طور پہ استعمال کی جائیں گی، میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا کے پیسے ہم کہتے ہیں نا بینک میں اتنا بیلنس ہو، اتنا بیلنس ہو، اتنا بیلنس ہو، نیکیاں ہم صبح کرتے ہیں، شام تک جب بیڈ پہ ہوتے ہیں ساری صفائی چٹی المیدان کر کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے صبح نماز بھی پڑھی تھی، میں نے قرآن بھی پڑھا تھا، میں نے دعائیں بھی پڑھی تھی، اور میں نے یہ بھی کی، چیریٹی بھی دے کے آئی تھی، اور شام کو کسی کی چگلیاں کی، اتنی کی، ساری کی ساری ٹوکری کھا لی، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس میں وہ باتیں ہیں نا، اس لیے تو میں نے کی تھی۔ اور جو کوئی کہے کہ نہیں بھئی آپ چگلی کر رہے ہو، نہ کرو، میرے گناہ بھی جا رہے ہیں، تمہارے بھی جا رہے ہیں، اگلے ٹائم ہم اس کو بات ہی نہیں کریں گے کہ یہ تو اس نے تو مجھے کھری سنا دی، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو آپ کا احسان مند ہے، اس نے تھوڑا آپ کو جتایا تو صحیح۔ آپ کی نیکیاں جو اس کو سیو کر لو، کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اور ہم جب تک یہ کام کرنا لے رات کو ہمیں نیند ہی نہیں آنی، اور اس کے کہتے ہیں نا شیطان نے ہمیں سونے نہیں دینا، کہتے ہیں تم تو ناکام نکارا، یہ کام تو کیا ہی نہیں، فلاں باجی کو تو فون کیا ہی نہیں۔ اس وقت کئی دفعہ 9 بجے 10 بجے بیل بج رہی ہوتی ہے، ہائے صبح سے میرے دماغ میں آ رہا تھا میں نے بتانا ہے، تو بھائی سو جاؤ نا، سونا نہیں ہے، میں نے بتا کے سونا ہے۔ درمیانے درجے کے لوگ جو ہیں بس وہ کیا کہتے ہیں، کمائی کی، نیکیاں کی، محنت کی، لیکن مڈل کلاس میں ہی رہتے ہیں، اتنا بھاگ دوڑ نہیں کرتے، چلو وہ بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر درمیانے درجے یا پہلے میں نہ ہوئے، آخری میں فالن ہوئے، ٹارگٹ اپنا پہلے والا رکھیں، السابقون الاولون، مڈل والا ٹارگٹ نہ رکھیں، بھاگنے والوں میں بنیں۔ مڈل والا رکھیں گے، اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی مڈل والے میں نہ آئے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اینڈ والا۔ اعمال کے لحاظ سے جو کمزور گروہ ہے، گناہ گار مومن، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو ماننے کے باوجود اعمال کی کمائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج نہیں میں کل کر لوں گا، آج نماز نہیں میں کل پڑھ لوں گا، آج یہ کام نہیں میں کل دیکھوں گا، آج نہیں نا، آج میری اپوائنمنٹ ہے، آج میرا بچہ بیمار ہے، آج میری یہ کام کا گھر کا، آج میری صفائیاں کرنے میں، کل کلاس میں جاؤں گی۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ہی خلاف وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، دوسری مجبوریاں دکھا کے ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ باغی اور منافق نہیں ہوتے، بھاگنے والے نہیں ہوتے، بس مجبوریوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے لیے سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیسے نکلا جائے۔ ہر چیز کا حل ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے حل ڈھونڈتے ہیں نا، ہر چیز کا دنیاوی حل تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، آخرت کے کاموں میں ترقی کے لیے حل کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ وہ ہم دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دے دیتے ہیں؟ دوسرا ہی کر لے تو اچھی بات ہے، میں ادھر ہی بیٹھی ٹھیک ہوں، اس کے لیے بھی ہمیں نکلنا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تھما دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ ہی قرآن کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تھما دی جاتی ہے نا، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں مبارک ہو، اسلام میں آ گیا، خوشی کا موقع ہے، اور ہم اس کو قرآن ایز اے گفٹ دیتے ہیں، اس کو پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری گائیڈ لائن ہے، مسلمان ہو گئے ہو، زبان اقرار انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سیچرڈے سے اس کو فلی کریں گے کہ کیا اس کے لیولز ہیں۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سنت کا پابند کرتا ہے اور حدیث سے رہنمائی لینے کا حکم دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ گائیڈ لائن مل گئی، محمد الرسول اللہ، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم نے چلنا ہے. سنت کی رہنمائی سیرت کو پڑھنے سے ملے گی، بغیر سنے سنائے تو نہیں نہ ملے گی. اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کام کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس طرح کے حالات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیسے کام شروع کیا. پھر ظاہری بات ہے کہ امتحان تو اس کا رزلٹ بھی نکلے گا، اور قرآن پڑھیں گے تو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا بھی دیا جائے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کرو، اس کو نہ کرو، اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، اس کے نہ کرنے سے یہ نقصان ہوگا. کامیاب کون ہے؟ کامیاب اور فوز اور فلاح کے نقشے پر بتا دیا گیا، یہ لوگ کامیابی والے ہیں، یہ فلاح کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ جو ہے فوزن کبیر ان کو ملے گی جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. جو اپنی کہتے ہیں جو ناکامی سے بچا لیا گیا، جو خسارے سے بچا لیا گیا، وہ کامیابی کی طرف جائے گا. اور جو خسارے میں دھکیل دیا گیا، جو وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرنے میں پھنس گیا، وہ ناکام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سارا ٹائم تو انہی چیزوں میں لگ رہا ہے جو مطلوب نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کرنی ہے، ہانڈی بھی بنانی ہے، روٹی بھی بنانی ہے، میاں کی خدمت بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن صرف میری زندگی کا محور یہ چیزیں نہ بن جائیں. اگر یہ چیزیں محور بن گئی تو میں ناکام ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہ میرے اصل مقصد اور پرپس سے پیچھے کر دے گی چیز. اور امتحان میں ناکامی خسارہ ہے، ذلت ہے. اور قرآن پاک میں سب سے پہلی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ انعام یافتہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ تو نے انعام کیا. کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ انعام کن پہ کیا گیا تھا؟ ہمیں ان سے بچاؤ جو مغضوب ہیں، ضالین ہیں، ان کا راستہ ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہم نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں اتنی سی بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی نا کہ نیک لوگ تھے کون اور کس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کے نہیں چلنا. کتاب کہتے ہیں بند رہے تو آسان سبق بھول جاتے ہیں، اگر کتاب کھولیں گے تو ہارڈ بھی آسان ہو جاتا ہے، مشکل بھی پریکٹس کرنے سے کیا مشکل آسان ہو جاتی ہے. آج ہم آسان سبق بھول چکے ہیں، اور اپنی اصل قرآن کی طرف پلٹیں گے تو ہم اس کی جو اصل کو پا سکیں گے. اگر ہم اس کو بند کر کے ہی صرف رکھ چھوڑیں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہونے والی. ہمیں نہیں پتہ چلے گا ضالین کون تھے، انہوں نے کیا عمل کیے، کیسے عمل کیے. صالحین کون تھے، جن کی ہم دعا مانگ مانگ کے بڈھے ہو گئے ہیں، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ صالحین کون تھے اور ضالین کون تھے، انکار کرنے والے کون تھے. لیکن نماز الحمدللہ ساری بہنیں یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اب سب 5 وقت کی نمازی پڑھتی ہوں گی، اور پھر میرا گمان بھی کہ اولین وقت میں پڑھتی ہوں گی. لیکن اس میں جو پڑھ رہی ہیں اس کا کوئی اندازہ ہے کیا پڑھ رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں نا ہم نمازیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز؟ چلیں دیکھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ، وہی نا ساری الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہماری ان کوششوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کو اور بہتر بنانے کی توفیق اور ہمت دے. اگلی ہماری قبر کی ویرانیوں کا ساتھی جو ہے وہ کیا دعا ہمیں سکھائی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب اس کو مل کے پڑھ لیں، آپ لوگوں کا بھی حصہ پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل
وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمین اللہم آمین. ترجمہ ہے کہ اے اللہ تلاوت قرآن کو میری قبر میں ویرانیوں اور وحشتوں کا ساتھی بنا دے. اے اللہ قرآن کی برکت سے مجھ پر رحم فرما اور اس کو میرے لیے امام یعنی کہ رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ تو مجھے یاد دلا دے جو اس میں بھول گئی ہوں، اور تو مجھے سکھا دے جو میں نہیں جانتی، اور تو مجھے رات کی اوقات اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش دے، اور تو اس کو میرے حق میں شہادت بنا دے یا دلیل بنا دے اے رب العالمین. کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے سبحان اللہ، مطلب کہ ہمارے دل کی پکار ہے نا، کہ دیکھا جائے کتنی خوبصورت دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں اور اپنا ٹارگٹ یہ بنائیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں ایک ایک لفظ کر کے اس کو میں نے یاد کرنا ہے. یہ صبح اور شام آپ کی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے اس دعا کو انشاءاللہ. کہ قبر کی تنہائی کا گھر ہے وہ قبر جو ہے، جس میں ساتھی کوئی ہمیں وہاں پہ درکار نہیں ہوگا. ہم اکیلے ہوں گے، اچھے حالات میں یا برے حالات میں. دنیا میں اچھے حالات ہیں تو سارے آپ کی طرف بھاگتے ہیں، برے حالات ہیں تو سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی اپنا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا رشتہ دار وہاں پہ نہیں ہوگا. صرف قبر کی مٹی اور جو آنسو ہم لوگوں نے بہانے ہیں جو وہاں پہ بہا سکیں گے، اگر آتے بھی ہوں گے. اللہ عالم آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آنسو بہائیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ قبر کا ساتھی صرف اور صرف یہ قرآن ہوگا. اس وقت قرآن اسی وقت ساتھی بنے گا جب دنیا میں اس کے ساتھ میں اپنا وقت لگاؤں گی، وقت گزاروں گی، اپنے دن رات اس پہ سرو کروں گی، اس کو دوست بناؤں گی اور اسی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھوں گی. یہ نہ ہو کہ انگلی میں کسی اور کی پکڑ کے چل رہی ہوں اور قیامت میں کہوں گے قبر میں یہ میرا ساتھی بنے گا. یہ کبھی بھی ساتھی نہیں بنے گا. اور کل بھی ہم نے دیکھا نا، وہ آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حجتیں وہاں پہ بیان کرے گا کہ اس نے رات کو اٹھ کے پڑھا، یہ صبح کو اپنی نیند کو قربان کرتا تھا، یہ فجر کے بعد سوتا نہیں تھا، یہ قرآن کو پڑھتا تھا. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ فجر کے بعد کا جو قرآن ہے وہ مشہود، وہ گواہی دے گا. ہم آرام سے لمبی تان کے سو جاتے ہیں کہ نیند بہت آ رہی ہے. ایٹ لیسٹ منیمم آدھا پیج ضرور فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد. پہلے بھی پڑھیں، وہ آپ کے نفل ہوں گے نا، آپ قرآن کھولیں گے نفل میں تھوڑا لمبا کر لیں. اور بعد میں بھی ڈیفینیٹلی یا ایسی اس طرح کریں، پیج پہلے پیج بعد میں. پہلے کی بھی شہادت ملتی ہے اور بعد کے بھی کی شہادت ملے گی، وہ اللہ کے ہاں شہادت دی جائے گی اس کی. تو کوشش کریں پھر بعد میں سو جائیں. میں موٹیویٹ تو نہیں کروں گی کہ سونا چاہیے، کیونکہ وہ نحوست کا ٹائم ہے، سونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس برکت کو کھو دیتا ہے. جب سورج نکل آتا ہے تو پھر آپ سو جائیں. ہاں کہ اشراق کے نفل پڑھ کے تسلی سے، کیونکہ اشراق سورج نکل آئے گا تو اس کے بعد پھر آپ سو جائیں. اگر زیادہ ہی آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ایسا کریں کہ رمضان آ رہا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد کوشش کریں تھوڑا سا سو لیں، 15-20 منٹ کلولہ کر لیں. سنت ہے، اس سے آپ کو بوسٹ ملے گا، باقی کام آپ کے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر قرآن امام اور مقتدی کیسے ہے، اس کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن ہر حکم پر جھکنے والے بن جائیں گے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے. جس طرح امام کی امامت میں خاموشی سے اتباع کی جاتی ہے نا، جو امام کرتا ہے وہ ہم پیچھے کھڑے ہو کے کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو ہم بھی سلام پھیر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن کے ہر احکام کو، ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس کو بلا چونچ رہا ہم لے لیں گے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ واپسی کا فرشتہ ہمیں لینے آ جائے اور ہماری واپسی کا راستہ شروع ہو جائے، اس سے پہلے ہی ہم پلٹ آئیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اور اگر یہ مضبوط نہیں ہوتا تو ہمیں نہیں پتہ، ایک لمحے کے لیے کوئی ہماری جان ختم ہو جائے اور ہم فنش ہو جائیں، تو اپنی بار بار نیتوں کی تجدید کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. انسان ہے، کمزور ہیں، کمزوریاں ہو رہی ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو دور کر سکتا ہے. اور ہم مانگیں گے تو وہ دور کرے گا. اگر مانگنے کی توفیق ہی نہ ملے، توفیق کیسے نہیں ملتی؟ ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں. شعور تو تب ہوگا نا جب ہمیں علم ہوگا، اور جب علم ہوگا تو پھر ہم مانگیں گے بھی، اللہ سے معافی بھی مانگیں، ہمیں روتے بھی ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی ہوگی، ہمیں معاف کر دے.
اللہ کی رحمت کا ذریعہ کیسے ہے یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی درکار ہے اور آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ جب قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا۔ رحمت آکسیجن کی طرح ناگزیر ہے، یہ رحمت اس دعا کے مطابق قرآن کے ذریعے ہوگی، ربانیت طلب کرنے سے نہیں ملے گی بلکہ اس کو پریکٹیکلی لانا پڑے گا، قرآن کو سمجھ کر اس کو پڑھ کر اس کی اتباع کرنی پڑے گی، زندگی رحمت اور آخرت بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں اس کو رحمت سمجھ کے پڑھوں گی، اگر میں اس کو رحمت سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہی، اس کو صرف ثواب کی خاطر میں پڑھ رہی ہوں، تو وہ ثواب تو مجھے دے گا۔ تو یہ قرآن جب ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گا نا، ہمیں اس کی سمجھ آئے گی تو ہم اس کی اتباع بھی کریں گے۔ رب رب یا اللہ کہہ دینے سے ہمارا کام نہیں ہوگا، رب کی ربوبیت کو جاننا اور پہچاننا، کہ رب کی ربوبیت کو پہچاننا، رب کی ربوبیت کو جاننا، رب کو رب ماننا، تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے بغیر چون چرا کیے، پھر اپنے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ نور اور ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ نور، ہدایت، رحمت سب قرآن ہی سے وابستہ ہے، اس سے باہر تاریکی ہی تاریکی ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے، کہ اللہ کا غضب ہے، لہٰذا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے اور بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لیول کا نہ بنے لیکن کوشش تو کریں نا ایٹ لیسٹ۔ نصاب کی کتاب کیسے ہے کہ یہ نصاب کی کتاب کی طرح پڑھنے کی دعا نہیں ہے جو یوں ہی ہمیں بس پڑھ لیا تو ہمیں آ جائے گی، بلکہ اس کو سیکھنا ہے۔ یہ بار بار بھول بھی جائے گی، شیطان کہتا ہے نا وہ تو اس مشن پہ لگا ہوا ہے، اور قرآن کو وہ سب سے پہلے بھلواتا ہے، ہم نہیں بھولتے۔ یہ بھی سٹیٹمنٹ اپنی درست کر لیں، ہم کہتے ہیں میں نے یاد کیا تھا مجھے بھول گیا، ہم نہیں بھولتے، شیطان بھلواتا ہے ہمارے قرآن کو، تو ہمیشہ شیطان کو دوش دیں، شیطان کی وجہ سے ہم جو قرآن کو وہ بھولے ہیں۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، اس کو 2 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دعا بھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے نا، یہ شفا کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے، دلوں کی شفا کے لیے، دلوں کے روگ کو دور کرنے کے لیے، دلوں کی برائیوں کو دلوں کے اندر سے نکالنے کے لیے، کیونکہ نور کی دعا اس کو کہا جاتا ہے، دعائے نور ہے یہ۔ تو دلوں کے نور کو بڑھانے کے لیے، اپنے دلوں کی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے، ایک دفعہ صبح پورے شعور کے ساتھ پڑھیں، ایک دفعہ شام کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کا سوچ، ذہن اور فکر میں انقلاب کو برپا کرنا کیا ہے کہ پہلے جب ہم یہ کتاب نازل ہو رہی تھی شروع میں، تو کتاب کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں کی زبان میں سنوایا گیا۔ کیا تھی زبان؟ عربی کی زبان میں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے قلب مبارک پہ اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے، اور اس کتاب کے الفاظ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مطلب جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمیں اگر کوئی اردو میں کوئی بات بتا رہا ہو تو ہمیں پورا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، ماننی نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بندہ بات کر کیا رہا ہے۔ اگر وہ انڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں تب بھی ہم اس کا مطلب سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کہنا کیا یہ چاہ رہا ہے۔ تو اسی طرح تھا، ان کے دلوں اور روح کو کہتے ہیں اس نے ہلچل مچا دی تھی، ان کی سوچ کو، ان کی ذہن کو، ان کے فکر کو اس نے بدل دیا تھا۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ انقلاب برپا کر رہی ہے، اور اس میں کچھ غلط اور جھوٹ نہیں ہے۔ ان کو اس بات سے ذرا برابر بھی شبہ نہیں تھا، اور وہ مان بھی رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ قرآن کو مان رہے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے نا۔ وہ ہمیں آپ اس سیرت کو پڑھیں تو وہ ابو جہل اور بڑے بڑے جو انکار کرنے والے تھے نا، وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، اور ان کو اس چیز سے تقویت بھی ملتی تھی۔ ماننا صرف اسی لیے نہیں تھا بیکاز وہ ان کو تھا اپنے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کتاب نے ان کی سوچ بدلی، ان کی فکر بدلی، ان کا اخلاق بدلا، ان کی عادات بدلی، اندر اور باہر سے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم فکر مند ہیں کہ ہماری سوچیں نہیں بدلنی، ہماری فکر کچھ اور بن رہی ہے، ہمارے اخلاق بدل رہے ہیں، بچوں کے اخلاق بدل رہے ہیں، ان کی عادات بدل رہی ہیں، ان کا اندر اور باہر، ہم اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن کا یہ معجزہ تاریخ میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اپنی باتیں یہ بتاتے ہیں، اور میں اور آپ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم نہیں بدل سکتے، ہماری نسلیں نہیں بدل سکتی، ان کو ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرے کو بدلا اس قرآن نے، اور یہی ایم ہم لے کے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس بدلاؤ کے اثرات سوچ اور فکر تک محدود نہیں ہیں بلکہ انسان کے جسم بھی اس کے اثرات میں شریک ہوتے ہیں. دل کہتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل جو کھالیں ہیں نا وہ نرم پڑ جاتی ہیں جو اس قرآن کو سمجھتی ہیں. یہ قرآن ان کی روح پہ اثر کرتی ہے, ان کے جسم رونا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اعضاء روتی ہیں, ان کی کھالیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, سر ان کے جھک جاتے ہیں, لوگ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں. اور بار بار یہ کہا گیا کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا ان لوگوں کو, انہوں نے مانا نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, نہ یہ جادو ہے نہ سحر ہے. اس کلام کی ایک اپنی ہی تاثیر ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا یہ جادو کر رہا ہے, یہ سحر کر رہا ہے, کیونکہ جو بھی وہ سنتا تھا وہ اس پہ اثر کر رہا تھا. اور جب اثر کرتا تھا تو ان کے جسموں کے اوپر, ان کی صحت کے اوپر, ان کے پوری روح کے اوپر کس طرح سے اثرات ہوتے تھے وہ مرتب ہوتے سامنے آتی ہیں. اور اس وقت کے شعراء جو تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے اشعار جو ہیں اس کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں. قرآن کا سوچ, ذہن اور فکر میں انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے. اس نے انسانوں کے اندر ایسا تغیر کہتے ہیں پیدا کیا کہ وہی جو بکریاں چرانے والے تھے, کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے باغات لگا کر خوش ہو جاتے تھے, معمولی دکانیں چلا کر بیٹھنے والے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے 30 سال کی مدت میں دنیا کے مالک, امام اور قائد بن گئے. ایسے تو نہیں, اس قرآن نے ان کے اندر انقلاب برپا پیدا کیا تو یہ وہاں تک پہنچی نا. آج مسلمان امت دیکھ لیں زوال اور پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے, اسی وجہ سے جا رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے چھوڑا تھا, وہ بھی پستی کی طرف گئے. کس طرح کی تاریکی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کے بھیجا گیا. پھر اس قرآن نے کس طرح ان کے اندر کی اور باہر کی اصلاح کی, اور کس طرح پھر انہوں نے پوری دنیا پہ 30 سال کی مدت میں پورے جو ہے پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا راج کیا. انہوں نے ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال تک دنیا پر غالب رہی. آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تہذیب مر چکی ہے یا مٹ چکی ہے, بلکہ اس کے جاگ جانے اور اٹھ کھڑے ہونے کے خوف سے آج بھی دنیا کانپتی ہے. اسی لیے تو مسلمانوں کے خلاف ہے. ان کو یہ ڈر ہے اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو دنیا کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اپنا راج کریں گے اور ہوگا ایک دن. یہ ڈر لیں جتنا بھی انہوں نے ڈرنا ہے. مسلمان انشاءاللہ ایک دن جاگے گا. اسلام جو ہے پوری دنیا پہ راج دوبارہ کرے گا. اور اس کا ایک حال یہی ہے نا, آج کے علماء بیچارے کوششیں کر رہے ہیں نا کہ ہماری وہ جنریشن گیپ جو آ گیا ہے, ہماری والی نسل جو بگڑ گئی ہے, راہ ہدایت سے ہٹ گئی ہے, آنے والی نسل جو ہم اپنی نسلوں کے کام کر دیں اور اگلے 10 سے 15 سالوں میں انشاءاللہ تعالی انقلاب ضرور آئے گا. لیکن آج ہمیں قدم اٹھانا ہوگا, آج ہمیں اپنی نیندوں کو قربان کرنا ہوگا, ہمیں محنتیں کرنی پڑیں گی, ہمیں ان کو قرآن کی طرف لے کے آنا پڑے گا. کیا وجہ ہے کہ وہی کتاب جس نے 1400 سال پہلے معجزہ اور انقلاب برپا کر دیا تھا آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کے کروڑوں نسخے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, لیکن ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. ہم نے ان کو ایک سائڈ پہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے نہیں ہیں, ہم فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے, ہم اس کی بات کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, لینا ہی نہیں چاہتے. پھر تلاوت قرآن والوں کے لیے کیا ہے کہ اس دعا کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے کہ دل اور دماغ اور پوری زندگی اس کے پیچھے لگ جائے, وہی نور ہو. کہ میرا ہر معاملہ جو ہے کیوں دل سے شروع ہوتا ہے, دل پہ ختم ہوتا ہے. میرا صبح کا آغاز دل سے شروع ہوتا ہے. میرا دل یہ کر رہا ہے تو میں کروں گی, میرا دل یہ نہیں کر رہا میں نہیں کروں گی, میرا دل کر رہا ہے میں کسی سے بات کروں, میرا دل کر رہا ہے میں نہ کروں, میرا دل کر رہا ہے میں کسی سے بدتمیزی کر لوں, میرا دل کر رہا ہے میں اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤں. مطلب دل کے معاملے, دل کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. تو کیا ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک, صبح اس کی تلاوت کرے گا پورے شعور کے ساتھ اور شام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پر بھر دے گا. وہی نور ہوگا, وہی امام ہوگا, پھر وہی ہدایت بن جائے گا اور وہی رہنما بنے گا انشاءاللہ. اور جب قرآن پڑھیں گے ہمارے دل کے اندر وہ جذب ہوگا, ہماری آنکھوں کے اندر جذب ہوگا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, دل کی زندگی کا گوشہ بنے گا. اس طرح کے قرآن پاک میں بتایا نا, وہ جن کے اوپر یہ قرآن اثر کرتا ہے وہ لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, جاگتے ہوئے, اٹھتے پھرتے چلتے, ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتی ہیں. تو جب یہ قرآن ہمارے اوپر اثر کرے گا تو ہماری بھی جو عبادات ہیں ان پہ اثر پڑے گا, معاملات پہ اثر پڑے گا, دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے پہ اس پہ اثر پڑے گا. اور ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, انگلی اٹھائیں. ہماری اب کردار کی وجہ سے لوگ قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں, دین پہ اٹھاتے ہیں. کہ یہ تو نہیں ہے کہ میرا ایسا کردار ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مسجدوں میں جانے والی ہیں, یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں.
وہ ہمیں دوش نہیں دیتے، انڈائریکٹلی قرآن کو سامنے لے کے آتے ہیں، قرآن کو چیلنج بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میری وجہ سے اگر کوئی قرآن پہ انگلی اٹھائے گا تو پھر اس کی جواب دہی مجھے کرنی پڑے گی۔ جب ان جذبات سے قرآن پڑھیں گے تو زبان سے لفظ بھی ادا ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، جسم میں رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، دل بھی ہمارے کانپیں گے، عمل بھی بدلیں گے اور سوچ میں انقلاب بھی پیدا ہوگا۔ اور جب اس شعور کے ساتھ پڑھیں گے ہی نہیں تو جن میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اور جب یہ سب کچھ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ تلاوت کا عمل ہوگا، اور اس طرح تلاوت کا نتیجے میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے میں اللہ کا قرآن کھولا ہوا ہے، قرآن کی مجھے سمجھ آ رہی ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے، اس کے کانٹیکس کی سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ میرے دل پہ، روح پہ، میری زبان پہ، میری آنکھوں پہ، میرے رویوں پہ وہ اثر ہی نہ کرے۔ جب وہ اثر کرے گی تو پھر انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں پہ 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ قرآن مجید بدل گیا ہے؟ نہیں بدلا نا، پورا یقین ہے نا قرآن نہیں بدلا، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ قرآن مجید نے اپنی تفسیر کھو دی ہے؟ نہیں، ویسی ہی ہے۔ یا اس کے سننے اور ماننے والوں نے اس کو کھو دیا ہے؟ سننے اور ماننے والوں نے کھو دیا ہے۔ قرآن وہی ہے، اس کی تفسیر بھی وہی ہے، وہ امپیکٹ بھی ویسے ہی ڈالے گی۔ میں نے اور آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی کہتا ہے میں نے چھوڑا، ہم کہتے ہیں آپ نے 1 دفعہ، ہم نے 100 دفعہ چھوڑا۔ دوسرا سوال کہ کیا آج بھی یہ ممکن ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے کی اس قدر دوری کے بعد، حالات میں اتنے تغیر کے بعد، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی اور انکشافات کے بعد، مسلمان کی اتنی عظیم الشان اکثریت کی عربی سے ناواقف ہونے اور قرآن سے اجنبیت کے باوجود اس کتاب نے 1400 سال پہلے جو معجزہ دکھایا تھا، جو اثرات پیدا کیے تھے، دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اس سے بھی گیا گزرا معاشرہ تھا، تو اس نے سارا کچھ کیا۔ اس وقت وہ لوگ بھی بہت ترقی یافتہ قوم کہلاتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ترقی کر لی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی ترقی کی کانسیپٹ کچھ اور ہو، ہمارا کو ترقی کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے ابھی بھی اسی طرح سے معجزہ ہے، معجزہ رہے گا، اس کے اثرات ویسے ہیں، ویسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ آ سکے گی۔ پھر سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کو بڑھتا ہوا ان کو محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ بھی ادھر آتی ہیں کلاس میں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اندر ایک علیحدہ سے طاقت آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایک روحانیت سی آ جاتی ہے، آپ کو سکون سا آتا ہے، الحمدللہ میں نے کچھ کیا ہے۔ یہ ایک قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ سکینت پیدا کرتا ہے۔ کل بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جب وہ کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ ایموشنل ڈاؤن ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے۔ تو سورہ زمر میں آتا ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جب بھی وہ قرآن کو پڑھیں گے ان کے دلوں پہ یہ اثر ضرور کرے گی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں ایسی آیات مل جاتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلاوت سے پہلے ان کو سامنے رکھا جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن میں یہ اس چیز کو تازہ کر لیا جائے کہ قرآن کو پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں روتی ہیں، ان کی کھالیں رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا جب میں قرآن پڑھتی ہوں میرے قرآن میں وہ بیوٹی آتی ہے کہ فرشتے کہیں کہ ہم نے سننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی آواز کی بیوٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود سننے کے لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا میں نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی کبھی؟ کیا میں نے تجویز سیکھنے کی کوشش کی؟ میں تو بچپن سے جو سیکھی ہے وہی بس کہہ رہی ہوں کہ اسی کو پڑھوں، اور ہمیشہ قرآن جب پڑھیں اس کو بہترین مطلب کہ ایسے پڑھیں کہ وہ دل میں اترنے والی آواز کے ساتھ دل میں اس طرح مسرور ہو جائے، اس کے ساتھ مسحور ہی ہوتا چلا جائے۔ سو بیوٹیفل، ایسے مطلب کہ روح کی آپ کے اندر سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں نا موتیوں کی طرح، آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ مجھے جب نیند آ رہی ہوتی ہے نا، میں قرآن کھولوں تو میری آنکھیں چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اس کو اور کروں۔ آپ آزما کے دیکھنا، جب آپ اندر ہی اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، جب آپ لاؤڈلی پڑھتے ہیں تو آپ جاگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر بھی ان کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لو، کچھ نہ کچھ تو حصہ اس کا لے لو۔ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کو سننے اور سنانے والے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف کیفیات کیا ہیں؟ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو یہ محسوس کریں کہ یہ کتاب آج ہی نازل ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں، ایسا کرتے ہی قرآن کے الفاظ میں جان پڑ جائے گی کہ یہ میرے لیے اترے ہیں، ان کے لیے نہیں اترے تھے۔ آج یہ زندہ کتاب ہے اور میرے لیے یہ الفاظ ہیں، میں ابھی بورن ہوئی ہوں اور ابھی میرے لیے یہ اتر رہی ہیں۔ میری زندگی جو گزر گئی وہ گزر گئی، آج سے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمارے دل کو ٹٹولیں گے، ہمارے سامنے سوال کھڑے کریں گے، آنسو بن کر آنسو کی طرح آنکھوں سے ٹپکیں گے اور جسم پر رونگٹے بن کر کھڑے ہو جائیں گے جب ہم سوال کریں گے۔ جب ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو کیسے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے، کیسے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کیسے آنکھیں ہماری نم ہو جائیں گی۔ تب یہ محسوس ہوگا کہ کتاب تو آج ہی اتر رہی ہے، تب ہمارا ذوق اور ہمارا شوق بھی بڑھے گا، ہم بھی تلاوت کا اہتمام بھی کریں گے اس کی طرف۔ اس طرح یہ قرآن ہمارے لیے ایک زندہ کتاب بن جائے گا اور اللہ کی اس کتاب سے ہمارا ایک حقیقی اور زندہ تعلق بن جائے گا۔ جب ہم اس کو پرانی کتاب کہیں گے، ہسٹری کی کتاب کہیں گے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، تو پھر عمل بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آج کی کتاب یہ حکم میرے لیے نازل ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بدلوں گی۔ اور جب قرآن میں جان پڑ جائے گی تو پڑھنے والے کا کردار زندہ ہوگا، اس کا لباس بدل جائے گا، اس کی زبان بدل جائے گی، اس کا بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ جب انسان قرآن کو زندہ کتاب سمجھ کر اس کے مشن کو لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور جب انسان قرآن پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ قرآن اس کو تھام دے گا، اور جب وہ تھام لے گا انسان خود بخود سیدھے راستے کی طرف آ جائے گا۔ اور جب ہم اس کو اس طریقے سے پکڑتے ہی نہیں ہیں تو وہ اثر بھی تو نہیں نہ آتا، وہ امپیکٹ بھی نہیں ہمارے اوپر پڑتا۔ یہی وہ کتاب ہے جب زندگی میں حوصلے ٹوٹتے ہیں، ہمتیں پست ہوتی ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں، خوف گھیر لیتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، آگے بڑھ کر ان سب اندھیروں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور آدمی کو اپنے مقام پر قائم کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، مستقیم کر دیتی ہے، اس کو بلند کر دیتی ہے اور اس کے حوصلوں کو جواں کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے۔ دیکھیں جب ہم نے یہ چیز آزمائی ہے نا، جب ہمارے حوصلے ٹوٹتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کی طرف ہی آتے ہیں۔ جب ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کیوں نہ خوشیوں میں اس کتاب کی طرف آئیں، خوف ہوتا ہے تو تب ہم اس کی طرف آتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے تو تب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی عام زندگی میں، ایوری ڈے زندگی میں اس قرآن کی طرف پلٹنا ہے، اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی کتاب ہے، وہ روشنی بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہ ہدایت بھی ہے، اور اسی قرآن کو پھر ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے۔ پھر ہمیں وہ نور فیل بھی ہوتا ہے کہ اندھیروں میں یہ ہمیں روشنی دکھاتا ہے، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو روشنی دیتا ہے، دل کو تسلیاں دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو ہمیں یہ سکون آتا ہے کہ ہاں، اور وہ خوشخبریاں بھی یہ قرآن ہی سناتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دل کے اندر اندھیرا ہو یا اخلاق پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں یا معاشرے کے اندر اندھیروں کا راج ہو، ان سب اندھیروں کو چھانٹ کر اجالا کر دیتا ہے۔ اجالا کر دینے والی کتاب یہی ہے، فطرت کے بھولے بسروں کو سبق یہ سکھاتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام جو ہے، اس کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر ہے۔ ذکر سے آپ کے دل کے اندر کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر تاریخ سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے یہ امت کیوں زوال پذیر ہے، تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی۔ کیا جواب دیتی ہے تاریخ ہمیں؟ یہ کہتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ جب کوئی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمت کرے گا، بار بار گرے گا، اپنے رب کی طرف پلٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ قرآن اس کے لیے راہیں پیدا کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس میں برکت پیدا کرے گا۔ لیکن جب ہم لوٹتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی دفعہ گرتے ہیں تو پھر وہیں پہ بیٹھ جاتے، نہیں میں نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ نہیں آپ کر سکو گے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھئی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے، عمل کے لیے آسان ہے، تم کرنے والے بنو۔ ہم نے خود اس کو اپنے اوپر مشکل کیا ہوا ہے۔ شیخ الہند اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو ان کو ایک ہی اس کے دو سبب نظر آئے۔ ایک یہ کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دوسرا یہ کہ آپس میں اختلافات، جنگ، ایک دوسرے خانہ جنگی، یہ فلاں مذہب، یہ فلاں مذہب، یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں فرقہ، بس اسی میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان عزم کر لے کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں گا، جب وہ جیل سے نکلے تو انہوں نے یہ اپنے آپ سے عزم کیا کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہے اس قرآن کے لیے سرو کر دوں گا، قرآن کریم کو لفظاً اور معنواً عام کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت برداشت نہیں کروں گا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے قرآن مرکز تھا، اور جب وہ مرکز سے دور ہوتا ہے انسان تو کیا وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب میرا فوکس پوائنٹ ہی مجھے پتہ نہیں ہے میرا کیا ہے، میرا مرکز کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، اور جب مجھے میرے اپنے ٹارگٹ کا ہی نہیں پتہ تو میں کیسے وہاں تک پہنچوں گی۔ اور کہتے ہیں نا جو مرکز ہوتا ہے اس کو پکڑا جائے گا تو آپ اس کے قریب رہیں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے کہ دنیا آپ کو دھکیل کے بہت دور پیچھے کر دے گی، اور یہی آج مسلمانوں کا حال ہوا ہے۔ ہمارا محاسبہ یہی ہے کہ اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس بات کو مان لینا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہمارا مقدر بن چکے ہیں، یہ ہمیں ماننا ہوگا۔ آج اگر میں پیچھے ہوں تو میں اپنی وجہ سے پیچھے ہوں، اپنی اس کمی کی وجہ سے پیچھے ہوں۔ سچے دل سے ہمیں پھر قرآن کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی ہے، اور اس کے بغیر اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ایک رسی جو ہے میرے ہاتھ میں ہے اور دوسری کیا ہے، یہ قرآن ہے، تو اس کو تھام لے گا وہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ تو یہ رسی اس کو میں نے مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ کہیں میں اس بہاؤ میں، دنیا کے اس جھنجھٹوں میں، اس بہاؤ میں کہیں ان کے ساتھ بہہ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کر لوں۔ امام مالک اس بیمار ملت کا علاج یہی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اس کو عزت اور وہ سربلندی نہیں دیں گے۔ اس کا جو مقام ہے ہم اس مقام تک اس کو نہیں پہنچائیں گے، اس قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہمارے عروج اور بلندی کے لیے اگر کوئی زینہ ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ ہماری قسمت اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کتاب ہی کے ذریعے کھلے گا۔ بلندیاں ملیں گی اس کتاب کے ذریعے ملیں گی، اور اگر پستیاں ملیں گی اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم نیچے جائیں گے۔ یہ 4 سوال ہیں، اگر ہمارے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو اپنا جائزہ لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی ہم کوشش کریں گے لینے کی کہ قرآن مجید کتاب ایمان ہے، وہ دل کو ایمان اور یقین سے منور کرتا ہے۔ قرآن مجید کتاب عمل ہے، وہ زندگی کو بہتر عمل سے آراستہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت ہے، وہ عقل کی آزادی اور توانائی عطا کرتی ہے، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی۔ اور قرآن مجید کتاب دعوت ہے، وہ بہترین دائی اور دردمند مربی بنتی ہے۔ جو انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ چاروں صاف انسان کی زندگی میں نظر آنے لگیں تو زندگی میں قرآن مجید ظہور پذیر ہونے لگے گا، اور اگر یہی نظر نہ آئیں تو گویا قرآن مجید کا نہ دل پر نزول ہوتا ہے نہ ہی زندگی میں ظہور ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہی ہے نہ قرآن دلوں پہ اثر کر رہا ہے، نہ ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اب یہ قرآن ہماری زندگیوں پہ اثر کرے گا، ہماری روح کے اندر سرایت کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا تو ہمارے ڈیفینیٹلی ہماری عام زندگیوں میں وہ چیز نظر آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آپ کے اندر اتر رہا ہے اور آپ کا عمل اس سے بدل ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہمارے اندر جا ہی نہیں رہا، اس لیے ہمارے عمل نہیں بدل رہے۔ بندگی کا جذبہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کی قوت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کے درجے کا ایمان لانا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کیسے کم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن انسان کا جو دل ہے وہ ایمان ہمارا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سچویشن کے حساب سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ بندگی کا جذبہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کی قوت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور کن پہ نہیں، اور قرآن مجید وہ ایمان مانگتا ہے اور عطا کرتا ہے جو غفلت کو قریب سے نہ پھٹکنے دے، جو بخل اور بزدلی سے آزاد کر دے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کی مرضی کو سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دے، جو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے بے قرار کر دے۔ قرآن مجید ایمان کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کے ظرف کو وسیع کرتا ہے، اس کے اندر خیر سے محبت اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی بندگی، بندوں کی خدمت اور صالحین میں شمولیت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں میرے اندر نہیں آ رہی، اور پھر یہ کہ مجھے غفلت سے وہ نہیں جگا رہا، میرے اندر بخل اور بزدلی ویسی ہے، میں مطلب اسی کی قید میں ہوں، نہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہی ہوں، نہ میں دوسروں کو برا بھلا کہنے سے باز آتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ میری پسند اللہ کی پسند نہیں ہے بلکہ میری پسند میرے اپنے نفس کی پسند ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے خیر اور شر کا پتہ ہی نہیں ہے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ تو یہ کیا ہے، قرآن میرے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ قرآن کو اثر کروانے کے لیے مجھے اس کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا۔
پھر یہ کہ بے ایمان یا بے عمل کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اس سے قطع نظر یہ بات یقینی ہے کہ وہ قرآن مجید کے سائے میں تیار ہونے والا انسان نہیں ہے، کہ اگر اس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں پائی جاتی وہ قرآن کے اندر تیار ہونے والا انسان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے نہ کوئی وعدہ ہے اور نہ ہی کوئی بشارت ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ہلکا سا اشارہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایمان اور عمل میں سے کسی ایک کے بغیر نجات اور کامیابی کی گنجائش ملتی ہو۔ قرآن مجید میں ایمان اور عمل ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کسی ایک پر زیادہ زور دینے سے دوسرے کی اہمیت کم ہو سکتی ہے، ہر جگہ دونوں کی اہمیت برابر نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں نہ ایمان کے اضافے کی کوئی آخری حد بتائی گئی ہے اور نہ ہی عمل کے ذخیرے کی کوئی آخری حد بتائی گئی ہے۔ ایمان کا مسلسل بڑھتے رہنا بھی عین مطلوب ہے اور عمل کا بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ ہونا بھی عین مقصود ہے۔ کوئی کیا ہے کہ میرے عمل میں ہمیشہ بہتری، آپ جتنا بھی علم لے لیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عمل آپ کے اندر جائے گا تو آپ کی وہ علم اندر جائے گا تو آپ کے عمل سے وہ ظاہر ہوگا۔ عمل جتنا بھی بہتر لیول پہ لے جائیں، جتنا اس میں ایمان آئے گا اتنا ہی وہ بڑھتا جائے گا، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ لیکن یہ قرآن میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جو قرآن کا علم لیتا ہے، علم لیتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، جو علم لے کے عمل لیتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو پھر ہم دیکھ لیں، ہم صرف علم لینے والے تو نہیں ہیں، علم لے رہے ہیں، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری باتیں، ہمارے رویے، ہمارے معاملات سارے کے سارے وہیں پہ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، ہمارے لیے پھر وعیدیں ہی وعیدیں ہیں۔ بشارت اس بندے کے لیے ہے جس کے اندر قرآن اتر رہا ہے، اس کا عمل بدل رہا ہے، اس کی طریقہ کار بدل رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف چڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کے لیے کامیابیوں کی جو ہے وہ بشارتیں سنائی جا رہی ہیں۔ قرآن جی سے تربیت لینے والا انسان ایمان یقین کی قوت سے مالا مال ہو جاتا ہے، عمل کے میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے، عقل اور حکمت کے میدان میں بہترین شاہ سوار وہ بن جاتا ہے، اپنے مشن کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتا ہے، اور 4 اوصاف جس گروہ میں پیدا ہو جائیں اسے عروج اور ترقی کے قلعے یکے بعد دیگر فتح کرنے اور دنیا کی امامت کا تاج زیب سر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے ہی لوگ بلا شبہ اہل القرآن ہیں اور وہی بے شک اہل اللہ بھی کہلاتے ہیں۔ دیکھ لیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جن کے اندر یہ ساری قوتیں آ رہی ہیں، عقل اور حکمت اس کی بدل رہی ہے، اس کے طریقے بدل رہے ہیں، اس کے اطوار بدل رہے ہیں، ترقی کو کوئی چیز اس کے پھر مانی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی وہ آگے بڑھنے سے۔ کیونکہ اس کا جو اس نے سرا پکڑا ہوا ہے نا، وہ اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ناکامی کی طرف جائے، وہ کامیابی ہی کی طرف جائے گا انسان۔ یہاں پہ میں قرآن کی فریاد آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، سبحان اللہ۔ پھر ہم اسی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہم دیکھ لیں کہ قرآن کا ہم کیا حال کرتے ہیں نا۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں، اسی طرح سکھایا جاتا ہوں۔ یہی بات جو بھی ہم نے کی ہے نا، ہم نے اس کو تویز دھاگوں کے لیے رکھ لیا، ہم نے اس کو جزدانوں میں سنبھال کے اونچی الماری کی شان بنا کے رکھ دیا، ہم نے اس کو کیا بنا کے رکھ دیا کہ بس طوطے مینا کی طرح اس کو رٹا دو، رٹا رٹا لگایا، پڑھ لو، کیا اس کا پیچھے پرپس کیا ہے، ہم نے یہ قرآن کا حشر کر دیا ہے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، عدالتوں میں اٹھا کے قسم دلوائی جاتی ہے۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ جلسے کا مخاطب اور جلسے کا سٹارٹ ہی یہاں سے کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک سے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ غم سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کہ قانون دوسروں کے پڑھ مجھے رہے ہیں، مطلب کلیئرلی نظر آ رہا ہے نا، سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ کس بزم میں مجھ کو باز نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ہر جگہ میری دھوم ہو رہی ہے،
مجلس ہو رہی ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھر لیا ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی دکان لیا تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، بیٹی کی شادی ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کی رخصتی کرنی ہے تو قرآن کے اوپر سے اس کی رخصتی کروائی جا رہی ہے، اور کوئی کام کرنا ہے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا پرپس یہ نہیں ہے قرآن کا، اس کا پرپس ہم غلط لے رہے ہیں، وہ مقصد کسی اور کے لیے اتارا گیا تھا قرآن، اور ہم نے کس کس جگہ پہ اس کو بیچارے کو استعمال کر دیا ہے۔ قرآن ہم سے پوچھتا ہے کہ قرآن ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، ہمارے پاس تمہاری ہر مشکل کا حل ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن ہماری مشکلوں کا حل ہمیں دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ میری طرف آؤ گے تو کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم ناکام ہو۔ ہم قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، ہم بچپن میں کسی مولانا سے پڑھا بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، بچوں کو بھی یہی اہم رکھتے ہیں کسی ایک اعلیٰ اچھی آواز اور اچھے قاری سے بچہ پڑھ جائے۔ ہم قرآن کو آدھا گھنٹہ تلاوت بھی اس کی کر لیتے ہیں، صبح کریں یا شام کریں، پکی۔ جو امیائیں ہیں نا اس ایج کے لوگ ہیں، جو بڑی تھوڑی ایج کے لوگ ہیں، ان کی تو عادتیں ہیں، انہوں نے پنسورہ ہی پڑھنا ہے، قرآن کو نہیں کھولنا۔ حتیٰ کہ حکم ہوا ہے کہ قرآن کو کھولنا، ہم نے پنسورے بنا کے لا کے رکھ لی ہیں، پنسورے کھولنے ہیں، اور کہا جا رہا ہے قرآن کو کھولو اور اس کو پڑھو۔ ہم نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہی کہ اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تلاوت کا فائدہ ہے، اس کے اجر بھی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن مقصد جو ہے، پرپس جو ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے ایک ماہ میں ایک مکمل قرآن کریں گے۔ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے تو ہم کریں گے، سب کی کوشش اور دوڑ ہوگی، ہم ایک قرآن تو مکمل کر لیں نا، ایک دور کر لیں۔ ہم قرآن کو مردوں کے سال ثواب کی نیت سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے یہاں پہ قرآن کی کئی کاپیاں موجود نہ، اور فخر سے کہتے ہیں ہم مکہ سے لے کے آئے تھے، ہم مدینہ سے لے کے آئے تھے، ہم ترکی گئے تھے وہاں سے لے کے آئے ہیں، ہم اس ایکسنٹ کا لے کے آئے ہیں، ہم اس ایکسنٹ کا لے کے آئے ہیں، بیچ میں ہے کیا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن پورے ہمیں دعوے سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ امریکن پروفیسر کے بقول وہ کہتا ہے کہ ہم مشکل کام کر لیتے ہیں لیکن بنیادی کام نہیں کرتے، جو بنیاد ہے نا وہ نہیں ہم کریں گے، مشکل سے مشکل کر لیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، ہم 70-100 دفعہ بیٹھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں گے، 27 دن یا 40 دن 41 دن وہ کر لیں گے، لیکن آسان کام نہیں ہم نے کرنا۔ قرآن کو حفظ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان میں تراویح میں پڑھ کر اس کا ثواب حاصل ہو جائے، یہ سارے کام باعث اجر ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، یہ نہیں کریں گے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، لیکن یہ قرآن کا پرپس نہیں ہے۔ یہ سوال قرآن ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سیڑھی چڑھ جائیں، چھت پہ جائیں نا، چھت پہ جانے بھول جائیں، یہ ممکن ہے؟ ہم سیڑھی اتنی مشکل سے چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، پھر چھت پہ جائے بغیر ہی نیچے آ جاتے ہیں، اور اسپیشلی یہاں پہ تو ہم خیر روز ہی آتے جاتے ہیں، پاکستان کا امیجن کر لیں، لے کے آؤ وڈن سیڑھی لگاؤ، پھر مشکل سے اوپر چڑھو، پھر چھت پہ جاؤ نا، پھر نیچے آ جاؤ۔ یہ ہمارا حساب ہے کہ ہم سیڑھیاں چل رہے ہیں لیکن چھت پہ نہیں جا رہے، جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ قرآن ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے جو انسان کی دسترس میں ہیں، انسان کر سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اس سے مانوس ہوں گے، اور جس قدر ہم قرآن سے مانوس ہوں گے اسی قدر ہم قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اور جس قدر ہم اس کی قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی کمر باندھ لیں گے، ہم اتنی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور جب جب ہم انکار کریں گے پھر پستی اور ضلالت ہمارا مقدر بنے گی۔ اور جو انسان کی دسترس میں ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن کا علم لینا، حکمت کے ساتھ زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ قرآنی معرف بھی ہے جو دنیا کی ظلمتوں میں کھوئی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھاتا ہے۔ اگر انسان عدالت کے متلاشی ہے، اگر انسان ظلم و جور سے تنگ آ چکا ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اگر نیچے سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے، اپنے اقدار کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی شخصیتوں کو ابھارنا چاہتا ہے، اپنا مقام دنیا میں بنانا چاہتا ہے، تو اس انسان کو، آج کے انسان کو، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اگر انسان علم اور معرفت کی تلاش میں ہے تاکہ اس کے لیے آرام اور سکون کے وسائل فراہم ہوں تو راستہ قرآن سے ملنے والا ہے۔ اگر انسان کی نگاہیں جو ہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں کہ وہ دوسرے راستوں سے چل کر قرآن کا راستہ لے لے گا تو اس کو وہ قرآن کا راستہ نہیں ملنے والا۔ لیکن ہم شیکسپیئر کو پڑھ لیں گے، ہم ڈراموں کو دیکھ لیں گے، ہم فرانسس بیکن کے مضامین کو پڑھ لیں گے، ہم شاعری کے مضامین کو پڑھ لیں گے، ہم اس پہ پڑھ کے فخر جتاتے ہیں میں نے فلاں یہ ناول پڑھ لیا، میں نے فلاں بک پڑھ لی ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو پیچھے پس پشت ڈالیں گے۔
چلیں انشاءاللہ کہ آج یہی ہمارے دلوں میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ہماری طلب جو ہے وہ سچی نہیں ہے. جس کا پیالہ، جس کا دامن اور پیٹ خالی ہوگا نا، اس کو مانگنے کے لیے سکھایا نہیں جاتا کہ کیسے مانگنا ہے. وہ طریقے خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے کہ کیسے مانگنا ہے. ہمارا پیالہ، ہمارا برتن جو ہے، ہمارا دامن ہے، ہمارا پیٹ ہے نا، حیوانی ضرورتوں سے خالی نہیں ہو رہا، ان کی طرف یہ بھاگ رہا ہے. اس لیے ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طلب کے ساتھ نہیں مانگ پا رہے، اس چاہت کے ساتھ یا اس ہرس کے ساتھ نہیں مانگ رہے جو کہ مطلوب ہے. ہم دنیاوی ہرس میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، اور بس حیوانی زندگی گزارنے پہ نا ہم خوش ہیں کہ ہماری اس طرح کی زندگی گزرتی رہے تو بس ٹھیک ہے. روح کا پیالہ بھی خالی ہے اور ایمان کا کشکول بھی ہمارا جو ہے وہ خالی ہے. طلب بھی سے بھی ہم خالی ہیں، اور اس کے مانگنے کی ٹریننگ کا بھی ہم انتظار کریں، کوئی دوسرا ہی ہمیں سکھا دے کہ کیسے مانگنا ہے. روح بھی ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اس کو بھی نہیں ہم بھر رہے. ہماری جو ہے ایمان ہے وہ بھی لوور لیول پہ ہے، اس کو اوپر چڑھانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہم، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا ہی ہماری ٹریننگ کر دے، ہمیں خود کوئی محنت کرنی نہ پڑے. ہم جب تک خود سے محنت نہیں کریں گے، دوسروں کا انتظار کرتے رہیں گے، تو ہمیں جو ہے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اپنی طلب کو قرآن سے جوڑیں، اپنی طلب کو قرآن سے جوڑیں. ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں، ہم کیوں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے جوابات خود سے ڈھونڈیں. ہمارے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتے ہیں، ان کے جوابات کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ یہ قرآن سے ملیں گے. قرآن ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے، وہ ہم لینے والے بنیں. اصل میں انسان کی شخصیت کا پہلا مسئلہ ہی اس کے اندر سے اٹھتا ہے. جب اس کے اندر تڑپ ہوگی، اس کے اندر سے سوالات اٹھیں گے، سوالات کے صحیح جواب اس کو تڑپ ہوگی کہاں سے ملیں گے، وہ قرآن سے لے گا. تو اصل میں سوال ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ انسان کیسا سوال کرتا ہے اور اس کا جواب کہاں سے وہ چاہ رہا ہوتا ہے. اگر تو وہ قرآن سے چاہ رہا ہوتا ہے تو قرآن اس کی بہترین جو ہے مثال آپ کو دیتا ہے اور بہترین طریقے سے وہ آپ کو بتاتا ہے. قرآن آپ کے اندر کس طرح سے سرایت کرتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال جو ہے عبداللہ بن مبارک پور کی میں آپ کو سامنے رکھوں گی. کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑی یہ واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، 7 دن تک اس عورت کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے، اور اس عورت کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں کتنا مضبوط تھا کہ اس نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا. ہر سوال کا جواب وہ قرآن سے دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے اس کو سلام اس عورت کو کیا تو اس نے کہا سلام قوم رب الرحیم. سورہ یاسین کی آیت نمبر 85 ہے کہ سلام کہلایا جائے گا انہیں رب الرحیم کی طرف سے. پوچھنے لگے، میں نے اماں سے کہا کہ اماں جان کہاں سے ہو، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دوسرا سوال یہی ہوتا ہے اسلام کے بعد، پوچھے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد اقصی کے پاس جو علاقے ہیں نا، میں وہاں سے میرا تعلق ہے. عبداللہ نے پوچھا آپ یہاں کب سے ٹھہری ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 لیال سویہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 10 ہے یہ کہ برابر 3-4 دن ہو گئے ہیں تب سے میں ٹھہری ہوئی ہوں. تو اس نے پوچھا اماں کھانے کا کیا انتظام ہے؟ اماں کا آپ جواب دیکھیں، وہ دے رہی ہیں کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 79 سے والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، کہ وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. کہ قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ لیں ہمارا اور ان لوگوں کا کیسا تھا. انہوں نے کہتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اماں جی وضو کی ضرورت طلب پیش آتی ہے تو کہاں سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ نساء سے جواب دے دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم سے وضو کر، اس کے ذریعے اس کا ارادہ کر لو. خیر جب انہوں نے تھینک یو کہنا چاہا اماں کو کہ آپ کے سفر کے ساتھ بہت اچھا دلچسپ رہا، تو اماں نے تھینک یو بھی اپنی زبان میں نہیں کہا، میں کہہ رہی ہوں سوچ رہی ہوں کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو تم نے نیکی کی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں دے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں کی یہ حالت کب سے ہے؟ تو انہوں نے کہا 40 سال سے ہماری ماں قرآن کی زبان سے جواب دے رہی ہے. 40 سال، ہمارے 40 سال تو ضائع ہو گئے نا. وہ 40 سال سے قرآن کے ساتھ جواب رہی ہے. ہمیں پتہ ہوگا تو ہم قرآن سے جواب دیں گے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا رہا ہے، جواب دینے تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، یہاں پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس چیز کو نہ کہتے ہیں راسخ کر دے کہ اس تعلق کو ہم نے اور مضبوط بنانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس قرآن کا مہینہ آ رہا ہے،
انشاءاللہ اس قرآن کو اپنی روحوں کی غذا بنانا ہے، اپنی جسم کی غذا بنانا ہے، اپنے کردار کی غذا بنانا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بہترین مثال پیش کر سکیں۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہمارے عمل، ہمارا کردار اس چیز کی عکاسی کر دے کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین۔